الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پڑھا تھا شروط القسمہ یعنی تقسیم کی شرطیں کیا کیا ہیں، اور وعلیکم السلام، اور ان شرطوں میں ہم نے کل 2 شرطیں پڑھی تھیں۔ وہ 2 شرطیں کیا کیا تھیں؟ شارف صاحب بتائیں گے، ایک آپ بتائیے، ایک فرقان بتائیں گے۔ ہاں کیا بتائیے؟ یعنی ایک ہر قسم کی بنیاد ایک وقت میں ایک ہو۔ ہاں یعنی تقسیم میں جب ہم تقسیم کریں گے تو ایک وقت میں ایک ہی اساس ہونی چاہیے۔ مثال بتائیں گے کوئی؟ جیسے الکلمۃ جیسے محمد، جیسے مہدی، اسم المہدی۔ نہیں وہ نہیں، وہ تو آپ دوسری جگہ چلے گئے۔ کلمۃ اسم اساس، جیسے انسان کی تقسیم کالے اور گورے میں، تو اساس یہاں کیا ہوا؟ رنگ۔ تو ایک اساس کی بنیاد پر تقسیم ایک وقت میں ایک ہی اساس پر صحیح ہے۔ دوسری کیا تھی فرقان؟ اسم کے مصداق مقسم کے برابر ہے۔ کس کے برابر؟ مقسم نہیں بیٹا، مقسم کے برابر ہے۔ ہاں جیسے کلمۃ مہدی الکلمۃ یا اور مہدی اسم، اور نہیں سمجھ میں آیا؟ آپ چراغ بتائیے۔ جیسے مہدی اسم، یہ کلمے کی قسم ہے، اسم کلمے کی قسم ہے، مہدی نہیں۔ ہاں، اور اسم کا مصداق کون ہے؟ مہدی، علی، رضی، ٹھیک ہے، دلی، یہ سب اسم کے مصادیق ہیں۔ یعنی دونوں پر اپنے مصادیق۔ ہاں مصادیق اور قسم، ٹھیک ہے، جس کے مصادیق ہیں اس پر قسم پر، اور قسم اپنے مقسم پر صادق ہے۔ جناب مصادیق آ رہے ہیں، مطلب مصادیق کا معنی ہے کہ جیسے کلمے کی قسم ہے اسم، اور اسم کا مصداق ہے رضی، حامد، راشد، تو راشد کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ راشدن اسمن، راشد اسم ہے، اور اسم کیا ہے؟ کلمے کی ایک قسم ہے، اور راشدن کلمتن بھی کہہ سکتے ہیں، راشدن اسمن بھی کہہ سکتے ہیں، اسمن کلمتن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو کہا مصادیق قسم پر صادق آتے ہیں اور قسم مقسم پر صادق آتی ہے۔ جیسے کل ہم نے یہ مثال تھی المدرسۃ اسم کلمتون، تو مدرسہ دیکھیے اسم کا کیا ہے؟ مصداق۔ اسم کیا ہے؟ قسم ہے کس کی؟ کلمے کی، اور کلمہ کیا ہے؟ مقسم۔ جی بات واضح ہے؟ اب دیکھیے تیسری شرط، آدم، پڑھیے، کون پڑھے گا؟ راغب صاحب آپ پڑھیے، بہت دن ہو گئے آپ کو پڑھے ہوئے۔ ہاں بابا ہو گیا تداخل الانواع، عدم تداخل الانواع، یعنی انواع کا، انواع یعنی اقسام، ٹھیک ہے، اقسام کا، انواع کا، انواع میں تداخل کا نہ ہونا، تداخل کا نہ ہونا۔
مثال فمثلا لا يصح تقسيم الحيوان تقسیم الحیوان ہاں دل عموم دل فقری لا ماله رئت ریت و ماله صدی ہاں صدیٌ صدی کہہ رہے ہیں رئا کہتے ہیں پھیپھڑے کو، رئتن مانے پھیپھڑا، پھیپھڑا تو جانتے ہیں نا جس سے سانس لیا جاتا ہے، انسان کے سینے کے اندر ہوتا ہے۔ صدیٌ کہتے ہیں تھن کو، تھن جانتے ہیں نا؟ جی جو بھینس اس میں رہتا ہے جی۔ فمثلا لا يصح تقسیم الحیوان، حیوان کی تقسیم صحیح نہیں ہے، ذی العمود الفقری، ریڑھ کی ہڈی والے، صحیح ہے، ایسے حیوان جن کے کیا ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی۔ تو سبھی جانوروں کے جناب کہاں ہوتی، کیڑے مکوڑے کہاں ہوتی، چھوٹے نا جناب، وہ ایک الگ بات ہے، نہیں نہ ہوتی۔ جو چار پیروں پر چلتے ہوں تو ان کے پاس تو خاص طور پہ ہوتی ہے۔ ہاں اب انہیں کی تقسیم کر رہے ہیں، ان پہ ہوتی ہے، بالکل صحیح، ہم کب کہہ رہے نہیں ہوتی۔ اب سانپ کی ہوگی نہیں تو وہ کہاں چار پیر پر چلتا ہے؟ نہیں، تو ایک بات کہہ رہا ہوں میں، لیکن حیوان ہے کہ نہیں ہے؟ ہے تو کہنا ہے تقسیم الحیوانی ذی العمود الفقری، کہ ریڑھ کی ہڈی والے حیوان کی تقسیم اِلیٰ مَا لَهُ رِئَةٌ وَمَا لَهُ صَدْیٌ، اس کی دو تقسیم کر دی، وہ کہ جن کے کیا ہے پھیپھڑا ہے، اور وہ جن کے کیا ہے تھن ہے۔ ہاں کہہ رہے ہیں ریڑھ والی ہڈیوں کی تقسیم دو قسمیں کی، ایک وہ کہ جن کے کیا ہوتا ہے پھیپھڑا، اور ایک وہ کہ جن کے کیا ہوتا ہے تھن۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں، یہ تقسیم صحیح نہیں کیونکہ تداخل ہے اس میں، لأن الثدیات من ذوات الرئة، اس لیے کہ جن کے تھن ہوتا ہے ان کے کیا ہوتا ہے پھیپھڑا بھی ہوتا ہے۔ تو سب کو ہوتا ہے، سب کو کہاں ہوتا ہوتے ہیں نا۔ ہے، ہمیں وہ ہے پھیپھڑا، اس میں کوئی شک نہیں۔ حیوانوں کو اسی نے کہا جن کے تھن ہے ان کے کیا ہے پھیپھڑا بھی ہے۔ لأن الثدیات، اس لیے کہ تھن والے من ذوات الرئة، اس میں سے ہوتے ہیں کہ جن کے کیا ہوتا ہے پھیپھڑا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوا، تداخل ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ ہم نے ایک ہی چیز کو دو الگ الگ چیزوں میں کیا کر دیا، تقسیم کر دیا ہے، جو تقسیم صحیح تداخل نہیں ہوگا، دونوں منفرد ہوں گے۔ جیسے ہم نے کلمے کی تقسیم کی اسم فعل حرف میں، تو اسم کی کوئی چیز فعل کی ہے، فعل کی کوئی چیز اسم کی ہے نہیں ہے، تو یہ تداخل نہیں ہے، تداخل نہیں ہے تو تقسیم صحیح ہے۔ اور جہاں تداخل ہوگا کہ اس قسم کی چیز اس میں داخل ہو رہی ہو یا اس کی اس میں آ رہی ہو، تو پھر وہ تقسیم صحیح نہیں ہوگی۔ تو یہ شرط کیا ہے، عدم تداخل۔ اب تقسیم تو کر دی کہ وہ حیوان جو عمود فقری والے ہیں، دو تقسیم کہ پھیپھڑے والے اور تھن والے، لیکن یہ تقسیم صحیح نہیں ہے کیونکہ جن کے تھن ہے انہی کے کیا ہے پھیپھڑا ہے۔ اب دیکھیے چوتھی شرط ہے، چوتھی شرط کو پڑھیے محمد علی حیدری۔ ہاں، اتصال حلقات السلسلۃ، ٹھیک ہے، یعنی جو تقسیم کا سلسلہ ہے اس کے حلقات کیا ہوں، متصل ہوں، ملے ہوئے ہوں، جڑے ہوئے ہوں آپس میں۔ پڑھیے فلا يصح قطع سلسلة الاسم في بعض حلقاتها۔ ہاں، فلا يصح، صحیح نہیں ہے، کیا نہیں صحیح ہے، قطع سلسلة القسمہ،
تقسیم کے سلسلے کو منقطع کرنا، فی بعض حلقاتها، اس کے بعض حلقات میں، حلقے کہتے ہیں جوڑ کو، کہ جہاں پہ اس کی تقسیم ہو رہی قسم سے قسم، اس کے بعض حلقات کو آپ کیا کریں؟ قطع کر دیں، چھوڑ دیں۔ زنجیر میں کیا ہوتا ہے؟ حلقات ہوتے ہیں جس سے ایک دوسرے سے کیا ہوتی ہے؟ جڑی رہتی ہے۔ کا تقسیم، ہاں پڑھیے، تقسیم الکلمۃ الی اقسامها، علل کیوں پڑھ دیا آپ نے؟ الی اقسامها الثلاثۃ۔ اچھا علل کیوں نہیں ہو سکتا؟ وجہ بتائیے۔ اقسام پہ الف لام کیوں نہیں ہو سکتا یا کیوں نہیں ہے؟ یہ کہیں پڑھا ہے کیا کہ جمع پہ الف لام نہیں آتا ہے؟ اقسام جناب کیا کہتے ہو محمد علی؟ اس میں جناب وہ ہے تصغیر نہیں، مضاف ہے بیٹا، ہاں مضاف الیہ ہے، اقسام مضاف ہے، مضاف پہ الف لام یا تنوین نہیں آتی۔ یہی ہوتا ہے نا، بات تو سامنے کی ہوتی ہے۔ دیکھیے الی اقسامها الثلاثۃ، اس کے تینوں قسموں کی طرف، کا تقسیم الکلمۃ الی اقسامها الثلاثہ، جیسے لفظ کی تقسیم اس کے تینوں قسموں کی طرف۔ پڑھیے آگے، الاسم والفعل والحرف۔ یہ ابھی سوال کی طرف متوجہ ہوئے تھے فہیم صاحب؟ آپ ہیں کہ نہیں؟ ہلو، ہاں کہہ رہا ہوں، یہ جو سوال ابھی کیا تھا محمد علی حیدری سے، آپ متوجہ تھے؟ جی مضاف لے۔ ہاں 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 ہاں، چلیے پڑھیے۔ تقسیم الفعل الی المرفوع والمنصوب والمجزوم۔ ہاں کہہ رہے ہیں پہلے اسم کی کلمے کی تقسیم کی ہم نے، اسم، فعل اور حرف میں، پھر فعل کی تقسیم کر دی کس میں؟ مرفوع، منصوب اور مجزوم میں۔ مجزوم تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے شارق؟ مرفوع جانتے ہو مہدی حسین؟ آپ منصوب جانتے ہیں مولانا علی حیدر صاحب؟ چلیے، وضرب تقسیمه إلى الماضي والمضارع والأمر لأن المرفوع والمنصوب والمجزوم أنواع للفعل المعرب وهو المضارع فقط۔ ہاں مولانا کہہ رہے ہیں وہ تقسیم الفعل، اور فعل کی تقسیم کر دیا ہم نے کس میں؟ مرفوع، منصوب اور مجزوم کی طرف، ڈائریکٹ کلمے کی تقسیم کی، اسم، فعل، حرف، فعل کی مرفوع، منصوب اور مجزوم۔ وَتَرَكَ تَقْسِيمَهُ، اور اس کی تقسیم کو ترک کر دیا، الی الماضی والمضارع والامر۔ وَتَرَكَ تَقْسِيمَهُ یعنی تقسیم الفعل، اور انہوں نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا فعل کی تقسیم ماضی، مضارع اور امر میں، امر کی طرف۔ کیوں؟ لأن المرفوع والمنصوب والمجزوم انواع۔ انواع کیوں پڑھا میں نے مولانا مہدی حسین صاحب قبلہ؟ الف لام کی وجہ سے کیا آتا ہے؟ انواع کیوں پڑھا؟ اس پہ ضمہ کیوں پڑھا میں نے؟ کیا رائے ہے؟ دیجیے فتویٰ کوئی۔ کس کی؟ مجزوم کی۔
बात तो सही बताई आपने। अब ये वाव वाव अत्व है, पूरी खबर है, मरफू मंसूब जनाब अन्ना खबर तो अन्ना की खबर है, सही। इन्ना अन्ना जानते हैं ना, क्या किस पे दाखिल होता है? मुब्तदा और खबर पर। इनको क्या नाम, इनका नाम मालूम है? हाँ, किसके बेटे है ये? हुरूफे मुशब्बह बिल फेल के अखवात है। ठीक है। बहरहाल तो ये है मुब्तदा खबर पर दाखिल होते हैं, मुब्तदा को मंसूब और खबर को मजजूम। अनवाउन क्या है? खबर, अरे मजजूम कह रहा हूं, मरफू, खबर को मरफू। हाँ, कह रहे हैं लिअन्नल मरफूआ वल मंसूबा वल मजजूमा, इसलिए कि मरफू, मंसूब और मजजूम अन्वाउन लिल फ़िअलिल मुअरब, ये किस्में हैं किसकी? मरफू, मंसूब और मजजूम फ़ेले मुअरब की किस्में हैं। और फ़ेले मुअरब क्या सारे हैं? का नहीं, वहुवल मुज़ारिउ फ़क़त, वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? फ़ेले मुज़ारे। कौन है ये? क्या नाम है? वसीम। क्या है जी तुम्हारा मामला? वहुवल मुज़ारिउ फ़क़त, वो सिर्फ कौन है? फ़ेले मुअरब कौन है? मुज़ारे है। अच्छा, इन्होंने अम्र को क्यों नहीं कहा मेहदी? हाँ, अम्र क्या होता है? मबनी, मोरब होता है। हाँ, सही कह रहे हो बेटा, मबनी है, मबनी। अमर भी तो मुजारे से न बनता है। हाँ, तो मुजारे से बनता है तो क्या हुआ? तुम ऐसी गलती करोगे बेटा, ये तो सराहतन जुर्म है। दो लग जाती, जुर्म है, जुर्म। हाँ, फेले माजी क्यों नहीं कहा इन्होंने जी शारिफ? उसका क्या जुर्म था? इन्होंने कहा वहुवल अनवाउन लिल फ़िअलिल मुअरब, ये फ़ेल मुअरब की किस्म से है। वहुवल मुज़ारिउ फ़क़त, वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? फ़ेल मुज़ारे है। तो माजी अमर का समझ में आ गया कि वो मबनी होता है। माजी का क्या है? माजी रख सकते हैं? वजह क्या है बताइए? माजी तो वैसे मज़दर से बनता है, मज़दर से बनता है, मुज़ारे से सब कुछ बनता है। अम्र अरे यार, माजी क्या है? मबनी है। ये मुहर्रब क्या पहले माजी क्या होता है? मबनी, मबनी अलल फतह, मबनी अलल सुकून, या जब उससे कोई, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने सिर्फ क्या कहा? वहुवल मुज़ारिउ फ़क़त, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? अरे अमर को इसलिए नहीं कहा कि वो भी मबनी अलल सुकून है, माजी मबनी अलल फतह है। मुज़ारे के जनाब दो सीगत मबनी ना होते हैं, दो ही ना होते हैं। हाँ, जनाब मुज़ारे। अब आइए मौलाना, नहीं अभी इसमें काफी कुछ है। हाँ, काफी कुछ है, इसलिए जो है बस 6 से तो वो होता है मबनी, तो बाकी क्या होते हैं? बकिया शकीला खफीफा बन ही जाएंगे। सकीला खफीला खफीफा लेके क्यों आ रहे हो तुम यार? वो भी तो मबनी होता है। सकीला खफीफा जब लगता है तो वैसे ही मबनी अल फतह हो जाता है। नहीं भाई, अमर की बात हो रही है। लामे अमर लगाएंगे तब क्या होता है? वो ले अजरिब क्या करेंगे? फिर मजजूम होगा, मबनी नहीं होगा। लम लम्मा लामे अम्र, फिर मजजूम होगा, मबनी नहीं ना, मबनी नहीं होगा। मबनी यही 6 से हैं अमरे हाजिर के। चलिए देखिए,
اب اس کے بعد ہمارے پاس آ رہی بحث کس کی؟ الفرق بین القسمتین. ہاں، دونوں قسموں میں فرق کیا ہے یہ تو پڑھ لیتے ہیں، فرق پڑھ لیتے ہیں، آسان ہے. کہہ رہے ہیں الفرق بین القسمتین، دونوں تقسیم میں فرق. کون سی تقسیم؟ منطقی اور طبیعی میں. یتلخص الفرق بین القسمت الطبیعیہ والقسمت المنطقیہ بما یلی. کہہ رہے ہیں خلاصہ ہوتا ہے فرق کا تقسیم طبیعی اور تقسیم منطقی کے درمیان جو کچھ آ رہا ہے اس میں. کیا ہے مولانا؟ یصح حمل القسم علی المقسم وحمل المقسم علی القسم فی القسمۃ المنطقیہ. کہنا صحیح ہے قسم کو مقسم پر حمل کرنا اور مقسم کو قسم پر حمل کرنا. مثلا کہیں گے الاسم کلمۃ، ٹھیک ہے، الکلمۃ اسم وهذه الکلمۃ اسم فیصح ان یقال، تو صحیح ہوگا کہنا الاسم کلمۃ وهذه الکلمۃ اسم. دیکھیے ولا يصح ذلك في القسمة الطبيعية، لیکن یہ چیز قسمت طبیعی میں صحیح نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے آکسیجن و ماؤن، آکسیجن کیا ہے؟ پانی ہے. صحیح نہیں ہے نا، قسمت طبیعی میں نہیں ہے. قسمی تو ہے نہیں، قسم کہاں ہے، اس سے مل کر بنا ہے. بس اکیلا آکسیجن پانی نہیں ہے. ولا يصح ذلك في القسمة الطبيعية، اور صحیح نہیں ہے یہ کہنا تقسیم طبیعی میں. مہدی حسین فلا يصح ان يقال الاکسیجن ماؤن، کہ آکسیجن کیا ہے؟ پانی ہے. وهذا الماء اکسیجن، اور یہ پانی کیا ہے؟ آکسیجن ہے. اب دیکھیے دوسرا فرق کیا ہے؟ قسمت المنطقیہ عملیت تنازلیہ، اسینڈنگ ڈسینڈنگ یاد ہے آپ کو؟ تو کہہ رہے قسمت منطقی میں کیا ہوتا ہے؟ عملیہ تنازلی ہوتا ہے. بڑے سے کدھر آتے ہیں؟ چھوٹے کی طرح. مثلا کلمہ سب سے بڑا، اس کی 3 قسمیں ہوئی، اسم فعل حرف. اس سے چھوٹا آیا کہ نہیں آیا؟ اس کی قسم ہے. پھر اسم مثلا ماشاءاللہ سے سارے کیا ہیں؟ اسم ہے. فعل ضربا کتبا شربا یفعلو، یہ سب کیا ہو جائے گا؟ فعل. تو کہا کہ اس طرح سے آپ تقسیم کرتے چلے جائیں گے تو اوپر سے یعنی چھوٹے سے بڑے سے چھوٹے کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ کلمہ کیا ہے؟ عنوان بڑا، اسم فعل حرف اس سے چھوٹا عنوان، اس کے مصادیق اس سے چھوٹے عنوان. تو یہ عملیہ کیا ہے؟ تنازلیہ، ڈسینڈنگ آرڈر. کہہ رہے ہیں القسمت المنطقیہ. نہیں سمجھ میں آیا جی؟ یعنی آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں. القسمت المنطقیۃ عملیۃ تنازلیہ یبدأ فیہا من الجنس الی انواعہ، جنس سے شروع کرتے ہیں اس کے نوع کی طرف. ومن النوع الی اصنافہ، اور نوع سے کہاں؟ صنف کی طرف. ومن الصنف الی افرادہ، اور صنف سے اس کے افراد کی طرف. جیسے کلمے کی تقسیم اسم فعل حرف میں، تو کلمہ کیا ہو گیا؟ جنس. اسم فعل حرف کیا ہو گیا؟ نوع. والاسم الی معرب و مبنی، یہ کیا ہو گیا؟ صنف. والفعل الی ماضی مضارع، یہ کیا ہو گیا؟ صنف. ومضارع الی معرب و مبنی، یہ کیا ہو جائے گا؟ افراد تو وہ ہوں گے نا، ماضی مضارع کے وہ صیغے ہو جائیں گے افراد. ماضی مضارع کے صیغے افراد. اب انشاءاللہ کل ہم لوگ پڑھیں گے اسالیب التقسیم. اس میں اگر کوئی بات رہ گئی ہوگی تو بتائیے گا، اسے کلیئر کر دیا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین.